الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے تمام فکر و غم کو ختم کر کے اس کے بدلے ہمیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رات کو یعنی آدھی رات کو آسماں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ اسے عطا کیا جائے۔ کیا کوئی پریشان حال ہے؟ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو فرمایا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ اس کی وضاحت میں وہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور کسی کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور مجھے حکم دیا کہ میں رنج میں ہوں یا کوئی سختی آئے تو میں ان کلمات کو کہا کروں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ مشرکین کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے، بشری جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ سجدے سے یہ جو آیت آ رہی ہے اس سے مراد یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ مشکل و پریشانی میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مضبوط کر لیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کی اطاعت کو بڑھا دیں،
اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ میرا حوصلہ، میری امید میرا اللہ ہے جو میرے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم سستی کرو، نہ تم ہمت نہ ہارو، اور نہ تم غم کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ صرف میرا رب، میرا اللہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی کوئی آزمائش پہنچے اور وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو اپنے رب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارا رب ہی ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔